السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے اگر کوئی شور کی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کرنا، اور ہم بنا وقت ضائع کیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو عید مبارک۔ اب ہم ناول کو شروع کرتے ہیں۔ میں بہت دنوں بعد ایپیسوڈ پوسٹ کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے، کیونکہ بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہمیشہ، ویسے میں یہی کہتی ہوں۔ لیکن میں جلدی اب محبت عبادت کو ختم کرنے والی ہوں، تو بس تم لوگ اب پڑھو اور اچھے اچھے سے ریویو اور کمنٹ کرو، کیونکہ مجھے نا لگتا ہے کہ قصاص کو ہی ابھی تک زیادہ پیار مل رہا ہے۔ خیر، یہ دوپہر کا وقت تھا جب سورج آسمان کو سنہرے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ علی مصطفیٰ، جو کہ اسلام آباد میرے حال شیخ کے گھر تھا، وہ اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اپنا کمرہ مطلب گیسٹ روم۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض، وہی شلوار قمیض جس میں ریحال شیخ نے اس کو دیکھا تھا، وہ ٹیبل پر رکھے پرفیوم میں سے ایک اٹھا کر لگا رہا تھا۔ یہ کمرہ علی مصطفیٰ کا تھا، یہی سمجھ لو۔ وہاں علی کی پسند کی چیزیں تھیں، اس کی پسند کے پرفیوم رکھے گئے تھے، کیونکہ سلیمہ کو اپنے بھانجے سے بہت محبت تھی۔ علی نے ایک پرفیوم خود پر لگایا، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تبھی دروازہ کھلا، ریحال اندر داخل ہوئی۔ وہ کھانے کے لیے بولنے آئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی خوشبو ریحال کے ناک سے ٹکرائی۔ پل بھر کو وہ ساکت ہوئی۔ یہ وہی پرفیوم تھی جس نے ریحال کو اپنے حصار میں گرفتار کیا تھا، اور اب دوبارہ وہی لمحہ تھا۔ علی نے گھوم کے اس کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ ریحال، کیا ہوا ہے؟ وہ امی کہہ رہی ہیں کھانا لگا دیا ہے، آ جائیں آپ۔ اچھا چلو۔ وہ پرفیوم ٹیبل پر واپس رکھتا، قمیض کی آستین چڑھاتا، ریحال کے ساتھ ساتھ ہی باہر نکلا۔ ریحال ابھی بھی بہت آرام سے چلتی تھی کہ کہیں گر نہ جائے۔ علی ریحال کے ساتھ قدم ملا کر اس کی ہی رفتار میں چل رہا تھا۔ ریحال نے گردن اٹھا کر اپنے ساتھ چلتے دراز قد مرد کو دیکھا، وہ جس کے کندھوں تک آتی تھی۔ واللہ، اس کی چال، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھی نا۔ ریحال کو وہ دنیا کا حسین مرد لگا، اور واقعی وہ حسین تھا۔ وہ چلتے ہوئے ڈائننگ ہال تک آئے۔ علی نے آگے بڑھ کر ریحال کے لیے کرسی کھینچی۔ ریحال خاموشی سے اس پر بیٹھی، اور ساتھ والی کرسی پر وہ خود بیٹھا۔ معراج خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ کالج نہیں گئی تھی، کیونکہ آج تو خالو آنے والے تھے۔ کب آ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ سلیمہ بیگم نے علی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بس آدھا گھنٹہ ہے فلائٹ لینڈ کرنے میں، ایئرپورٹ قریب ہے، بس نکلنے والا ہوں بابا کو پک کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، سلیمہ نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا دی۔ علی نے بس جوس ہی پیا تھا، اس کو بھوک نہیں تھی، اور کچھ دیر بعد وہ اٹھا، گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھماتا باہر نکل گیا۔ آج وہ دن تھا جب علی مصطفیٰ اور ریحال کی زندگی کا اہم فیصلہ سنایا جانا تھا۔ آج دو دل ملنے کا فیصلہ ہونا تھا۔ آج روحوں کے ساتھی بننے کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ منظر اسلام آباد ایئرپورٹ کا تھا۔ علی مصطفیٰ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر سامنے سے اس کے بابا نے نظر آنا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد لوگوں کے ہجوم میں مصطفیٰ علی کو نظر آ ہی گئے، اور پھر علی اٹھ کھڑا ہوا۔ مصطفیٰ ان کی طرف آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ان کی طرف آئے۔ سامنے اپنے بیٹے کو کھڑے دیکھا۔ وہ تقریباً 10 مہینے بعد اس کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ویسے تو وہ اکثر خبروں میں دیکھا جاتا تھا، اور وہ اب ان کے لیے فخر کا باعث تھا۔ مصطفیٰ نے علی کو گلے لگایا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ جی بابا، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تمہیں پتا تو ہے بوڑھا ہو رہا ہوں، طبیعت خراب رہتی ہے بس۔ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کچھ بھی نہیں، بس آپ کے آنے کا انتظار تھا کل سے۔ اب آپ آ گئے ہیں تو سب ہو جائے گا، علی مسکراتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے علی کو دیکھا۔ تمہیں ریحال پسند ہے نا؟ اب وہ ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب مصطفیٰ نے پوچھا۔ جی بابا، پسند ہے، اور میں صرف اسے پسند ہی نہیں رہنے دینا چاہتا، میں اس کو آپ کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارا خیال اچھا ہے علی۔ ایک مرد جب سچی محبت کرتا ہے تو وہ دنیا سے لڑائی کر لیتا ہے، لیکن اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا میرے بیٹے۔ اب علی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے بابا کو ساری بات بتائی تھی۔
کچھ دیر بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو کھانوں کی خوشبو ناک سے ٹکرائی۔ ریحال کچن میں سلیمہ کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ جب خالو کو اندر آتے دیکھا تو سر پر دوپٹہ لیتی فوراً ان کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی اور لاجواب تھی، حسن میں بھی اور تہذیب میں بھی۔ علی خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ خالو؟ معراج نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹی گڑیا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک دیکھیں میں تو ہمیشہ جیسی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو علی بھی مسکرا دیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا جب کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگایا گیا۔ مصطفیٰ فریش ہونے گئے تھے۔ علی خاموشی سے ایک چیئر پر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ آئے تو سب نے کھانا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ فرحان اور مصطفیٰ اپنے کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ سلیمہ اور زرینہ اس انتظار میں بیٹھی تھی کب علی کی بات شروع کی جائے، اور پھر کچھ دیر بعد موضوع گفتگو بدل کر علی اور ریحال کی باری آ گئی۔ فرحان، تم تو جانتے ہو میں عمر میں تم سے بڑا ہوں اور رشتے میں بھی تم سے بڑا ہوں۔ مجھے امید ہے تم میری بات کو نظر انداز نہیں کرو گے۔ ہمارے دونوں بچے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور آج میں یہ رشتہ مانگنے نہیں تم سے شادی کی تاریخ رکھنے آیا ہوں۔ رشتہ تو ان دونوں کا۔ اور پھر کچھ دیر بعد موضوع گفتگو بدل کر علی اور ریحال کی باری آ گئی۔ فرحان، تم تو جانتے ہو میں عمر میں تم سے بڑا ہوں اور رشتے میں بھی تم سے بڑا ہوں۔ مجھے امید ہے تم میری بات کو نظر انداز نہیں کرو گے۔ ہمارے دونوں بچے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور آج میں یہ رشتہ مانگنے نہیں تم سے شادی کی تاریخ رکھنے آیا ہوں۔ رشتہ تو ان دونوں کا اوپر خدا نے بنا دیا ہے فرحان۔ جی بھائی، میں جانتا ہوں اور میں آپ کے فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر میری بیٹی کو علی پسند ہے اور علی میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھا ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھے گا۔ آپ فکر نہ کریں خالو، میرے حال کو دنیا بھر سے زیادہ چاہوں گا۔ فرحان مسکرائے۔ تو پھر کب نکاح رکھنا ہے فرحان؟ مصطفیٰ نے پوچھا تھا۔ ریحال کا دل زور سے دھڑکا۔ ہر لڑکی کا دھڑکتا ہے جب وہ سوچتی ہے کہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جائے گی۔ فرحان نے کچھ دیر سوچا۔ 4 دن بعد جنوری شروع ہو رہا ہے بھائی، میں چاہتا ہوں جنوری کی 20 تاریخ کو علی اور ریحال کا نکاح رکھا جائے۔ اور آخر کار دن طے پائے تھے، ریحال شیخ کے اس گھر سے رخصت ہونے کے دن۔ چند دن میں زندگی بھر کی یادیں سمٹ گئی تھی۔ معراج کے ساتھ گزرا بچپن، ماں باپ کے ساتھ گزارے حسین لمحے اور اپنے دونوں بھائیوں کا پیار، سب آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں کو گھر کی یاد نہیں آتی، وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ ایک بیٹی کو اپنا گھر چھوڑتے ہوئے ہر ایک لمحہ یاد آتا ہے، پھر شادی اپنی پسند کی ہو یا گھر والوں کی پسند کی۔ ایک لڑکی کی ہمت ہوتی ہے جب وہ اپنے ساتھ پروان چڑھے بہن بھائی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتی ہے۔ کھانا ختم ہوا تو سلیمہ اور زرینہ برتن اٹھانے لگی۔ ریحال خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ معراج بھی کمرے میں چلی گئی۔ علی کو لگا ریحال جیسے کسی گہری سوچ میں ہے۔ علی خاموشی سے اٹھا اور معراج اور ریحال کے کمرے میں داخل ہوا۔ ریحال بیڈ پر بیٹھی تھی، معراج صوفے پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ علی خاموشی سے ایک طرف بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم پریشان ہو؟ علی نے ریحال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریحال نے آنکھیں اٹھائیں، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں علی، میرے لیے وہ لمحہ بہت مشکل ہوگا جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو چھوٹی لڑکی؟ تم ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہی نا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ میں تمہیں ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ لیکن علی، مصطفیٰ مرد تھا اور کوئی مرد بیٹی کے غم نہیں جانتا۔ ایک بیٹی جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی منکوہا بننے جا رہی ہے، لیکن دماغ میں غم ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بھی چھوڑنے والی ہے۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہونی تھی۔ علی، مصطفیٰ نے واپس جانا تھا اور وہاں شادی کی خبر دینی تھی۔ علی کی بہنوں کو تو پتہ تھا کہ شادی کے دن رکھ دیے گئے ہیں، فون پر بات ہو رہی تھی زرینہ کی، لیکن بہت رشتہ دار تھے جن کو بتانا تھا۔ تو کل صبح علی کا ارادہ تھا کہ وہ لاہور کے لیے نکل جائے گا۔ تم زندہ کیسے ہو کیسن؟ کامیار نے پوچھا تو کیسن آہستہ آہستہ چلتا ان کے پاس آیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے بابا، بچ گیا۔ میں شاید بہت برا ہوں اس لیے، یا شاید ابھی اللہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ شاید اللہ مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ کام کروانا چاہتا ہے۔ لیکن تم قبر میں تھے، وہاں سے کیسے نکلے؟ کیسے بچے؟ کامیار حیران تھے۔
قبرستان کا سناٹا اب گہرا اور ہولناک ہو چکا تھا۔ کیسن کامیار کے جنازے میں شریک تمام لوگ، رشتہ دار اور محلے دار آہستہ آہستہ رخصت ہو چکے تھے۔ فضا میں اگر بتیوں کی مدھم ہوتی خوشبو اور تازی گدھی مٹی کی بوجھل مہک باقی رہ گئی تھی۔ کیسن جو کبھی زندگی کا طوفان تھا، اب مٹی کی چادر اوڑھے اندھیری قبر میں سو رہا تھا۔ سب جا چکے تھے مگر ایک شخص وہیں کچی مٹی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ تھا کامران، کیسن کے بچپن کا یار، وہ دوست جس نے کیسن کے ساتھ گلیوں میں دوڑتے ہوئے خواب دیکھے تھے۔ کامران شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اسے جیسے ہی کیسن کے اس ہولناک حادثے کی خبر ملی، وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر سیدھا واپس آیا تھا۔ وہ جنازے اور دفن کے وقت اس قدر صدمے میں تھا کہ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی تھی۔ رات کا اندھیرا قبرستان کے پرانے درختوں کے سائے کو مزید لمبا کر رہا تھا۔ کامران نے کانپتے ہاتھوں سے کیسن کی قبر کی گیلی مٹی کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر مٹی پر گرے۔ تو ایسے کیسے جا سکتا ہے کیسن؟ کامران کی آواز اس ہولناک خاموشی میں گونجی۔ ابھی تو ہم نے زندگی شروع کرنی تھی، پھر یہ مٹی کی چادر کیوں اوڑھ لی؟ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھا روتا رہا۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا اور ہوا میں سردی حد سے بڑھ گئی تو کامران نے بوجھل دل کے ساتھ اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آخری بار قبر کو دیکھا، رخ موڑا اور بجھے ہوئے قدموں سے باہر کی طرف چلنے لگا۔ کامران ابھی چند ہی قدم دور گیا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز ٹکرائی۔ وہ وہیں رک گیا، ایک بہت ہی دھیمی، گہری اور ہانفتی ہوئی آواز، جیسے کوئی بہت دور سے زمین کی تہوں کے نیچے سے سانس لینے کی جدوجہد کر رہا ہو۔ کامران کا خون جم گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں صرف اندھیرا اور خاموش قبریں تھیں۔ میرا وہم ہے، اس نے خود کو سمجھایا اور دوبارہ قدم بڑھائے۔ مگر اگلے ہی سیکنڈ ایک اور آواز آئی، اس بار مٹی کے سرکنے کی واضح آواز تھی۔ کامران کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ وہ خوف کو پس پشت ڈال کر پاگلوں کی طرح دوبارہ کیسن کی قبر کی طرف بھاگا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور اپنا کان سیدھا کچی مٹی پر لگایا۔ اس نے اپنی سانس روک لی۔ کامران! مٹی کے نیچے سے ایک بہت ہی کمزور، ٹوٹی ہوئی اور گھٹی ہوئی آواز آئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں، کیسن کی ہی تھی۔ کامران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیسن! کیسن، تو ٹھیک ہے؟ تو زندہ ہے؟ وہ دیوانہ وار چلایا۔ باہر نکالو، سانس نہیں آ رہا۔ اندر سے کیسن کی آواز اب سسک رہی تھی۔ کامران کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا، مگر اس وقت اس کے اندر جیسے کسی جنون نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے مٹی کو کھودنا شروع کیا۔ ناخن مٹی میں دھنس گئے، ہاتھوں سے خون رسنے لگا، مگر وہ نہیں رکا۔ وہ پاگلوں کی طرح مٹی کو پیچھے پھینک رہا تھا اور ساتھ ساتھ روئے جا رہا تھا۔ میں نکال رہا ہوں تجھے، بس ہمت مت ہارنا۔ 10 منٹ کی اس وحشیانہ مشقت کے بعد کامران کے ہاتھ نیچے کیسن کے وجود سے ٹکرائے۔ کامران نے اندھیرے میں ہاتھ ڈال کر کیسن کا کندھا پکڑا اور اسے پوری قوت سے اوپر کی طرف کھینچا۔ جب کیسن کا وجود مٹی سے باہر نکلا تو اس نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان سطح سمندر پر آ گیا ہو۔ اس کا چہرہ مٹی اور سوکھے ہوئے خون سے اٹپٹا تھا، مگر اس کی وہ نیلی آنکھیں دھیرے سے کھلی اور انہوں نے آسمان کے تاروں کو دیکھا۔ کامران نے کیسن کو اپنے سینے سے لگایا اور اونچی آواز میں رو پڑا۔ یہ معجزہ ہے کیسن، اللہ کا شکر ہے تو زندہ ہے، تو مرا نہیں تھا۔ کیسن بہت کمزور تھا، اس کے لب ہلے مگر وہ کچھ بول نہیں سکا۔ کامران نے بغیر وقت ضائع کیے کیسن کا بھاری وجود اپنے کندھوں پر اٹھایا اور قبرستان کے کچے راستے پر دوڑ لگا دی۔ اس نے کیسن کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی کو ہسپتال کی طرف بھگا دیا۔ کامران نے کچھ دن کیسن کے زندہ ہونے کی خبر کسی کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ کامیار کو بھی۔ رات کے 2:30 بجے ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ دھڑم سے کھلا۔ کامران کیسن کو اپنے کندھوں پر لادے اندر داخل ہوا تو وہاں موجود ڈیوٹی ڈاکٹر نرسز ششدار رہ گئے۔
कैसन का पूरा वजूद कच्ची मिट्टी, सूखे हुए खून और फटे हुए कफन के टुकड़ों से आटा हुआ था। ये क्या है? कौन है ये? एक जवान डॉक्टर ने हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से पूछा। डॉक्टर साहब, सवाल मत करें, इसकी सांस उखड़ रही है, प्लीज इसे बचाएं। कामरान ने कैसन को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए हांफती आवाज में कहा। डॉक्टर ने फौरन आगे बढ़कर कैसन की नब्ज पर हाथ रखा और इसकी आंखों की पतलियां चेक की। ओ खुदाया, इसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिरा हुआ है और फेफड़ों में मिट्टी जाने का खदशा है। सिस्टर, फौरन ऑक्सीजन लगाएं और ईसीजी मशीन तैयार करें। वार्ड में एकदम हफरा तफरी मच गई। कैसन के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा दिया गया और नर्सों ने तेजी से इसके जिस्म से मिट्टी साफ करके ड्रिप्स लगाना शुरू कर दी। कामरान वहीं एक कोने में खड़ा लरसते वजूद के साथ अपने यार को जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देख रहा था। इस नए अस्पताल के अमले के लिए ये महज एक पुरस्कार और नाजुक केस था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि स्ट्रेचर पर लेटा ये लड़का चंद घंटे पहले सरकारी कागजात में मुर्दा करार पाकर दफनाया जा चुका था। अगले 3 दिन कैसन के लिए इंतहाई नाजुक थे। वो आईसीयू के एक छोटे से प्राइवेट कमरे में रहा, जहां सिवाय कामरान के किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। इन 3 दिनों में कैसन को शदीद बुखार रहा। वो बेहोशी की हालत में ख्वाब देखते हुए बड़बड़ाता था, मगर कामरान एक साए की तरह इसके सरहाने मौजूद रहा। इसने अस्पताल के रिकॉर्ड में कैसन का फर्जी नाम लिखवा दिया ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। चौथे दिन की सुबह जब खिड़की के पर्दों को चीरती हुई धूप कमरे के फर्श पर आकर चमकी, तो कैसन की बोझल पलकें धीरे धीरे खुली। इसने गर्दन घुमाकर सफ़ेद दीवारों, मशीनों की मध्यम बीप और अपने हाथ में लगी ड्रिप को देखा। इसकी नीली आंखों में छाया हुआ अंधेरा अब छट चुका था। इसने सामने कुर्सी पर बैठे कामरान को देखा, जो जागने और सोने के दरमियान की कैफियत में था। कामरान, कैसन के खुश्क लबों से एक इंतहाई धीमी सरगोशी निकली। कामरान ने झटके से आंखें खोली और बेड की तरफ लपका। कैसन, मेरे भाई, तू होश में आ गया? इसकी आवाज़ खुशी से रौंद गई। कैसन ने एक गहरा सांस लिया। इसके फेफड़ों में अब मिट्टी की घुटन नहीं बल्कि ताज़ा हवा का एहसास था। मैं अस्पताल में हूँ? हाँ यार, एक ऐसे अस्पताल में जहाँ तुझे कोई नहीं जानता। तू बिल्कुल महफूज है। कामरान ने इसका हाथ थामते हुए तसल्ली दी। मजीद एक हफ्ता गुजर गया। इस नए अस्पताल की बेहतरीन देखभाल और कामरान की दिन रात की तामीरदारी की वजह से कैसन के जख्म भरने लगे थे। वो अब नर्स का सहारा लिए बगैर अपने पैरों पर खड़ा होकर कमरे में चलने फिरने के काबिल हो गया था। शाम के वक्त कैसन खिड़की के पास खड़ा बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों को देख रहा था। इसका चेहरा अब साफ था और इसके गोरे चेहरे पर नकाहत के बावजूद एक अजीब सा ठहराव आ गया था। मौत के मुंह से लौटने के इस तजुर्बे ने उसके अंदर के जिद्दी और जज्बाती कैसन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। कामरान कमरे में दाखिल हुआ और कैसन को यूं खड़ा देखकर मुस्कुराया। डॉक्टर कह रहा था अगले 2 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अब बताओ, अगला प्लान क्या है? अंकल और आंटी तो तुम्हारे गम में नीम पागल हो चुके हैं। इन्हें कब बताना है कि इनका शेर पुत्र जिंदा है? कैसन ने खिड़की से नजरें हटाई और मुड़कर कामरान को देखा। इसकी नीली आंखों में अब कोई तड़प या हसरत नहीं थी, बल्कि एक सर्द सा सुकून था। मैं इन्हें जल्द बताऊंगा कामरान, लेकिन अभी नहीं। मैं इस अस्पताल से निकलकर सीधा अपने घर नहीं जा सकता। इस हादसे ने, इस अंधेरी कब्र ने मुझे सिखा दिया है कि जिस रेहाल के लिए मैं अपनी जान देने चला था, वो कभी मेरी तकदीर में थी ही नहीं। मैं सड़क पर तड़प रहा था और वो किसी और की मोहब्बत में खुश है। अब कैसन कामयार किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। मैं वापस आऊँगा, अपने बाप का कारोबार संभालूंगा, मगर एक बिल्कुल नए रूप में। कैसन ने कामरान के कंधे पर हाथ रखा। इसके लबों पर एक पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। वो लड़का जो मोहब्बत की आग में जलकर खाक हो चुका था, आज इसी राख से एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त इंसान बनकर जी उठा था। कामयार खामोशी से अपने बेटे की सारी बात सुन रहे थे। नीली आंखों वाले लड़के ने अपने बाप को देखा। बाबा, आपने अपना क्या हाल कर लिया है? तुम आ गए हो ना, मैं ठीक हो जाऊंगा अब। वो नम आंखों से मुस्कुराए। तुम्हारी माँ आने वाली है। तुम्हें जब देखेगी तो बहुत खुश होगी वो। कैसन मुस्कुराया। जानता हूँ बाबा। कैसन कामयार वापस आ गया था, लेकिन इसकी नीली आंखों की चमक वो अब कभी वापस नहीं आनी थी।
وہ تو اس نے ہمیشہ کے لیے کھو دی تھی۔ اب آنکھیں سرد تھی، برف کی طرح ٹھنڈی نیلی آنکھیں جن میں کوئی محبت کا احساس نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو بس اپنے ماں باپ کا خیال۔ اور پھر کچھ دیر بعد کیسن کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ خوشی برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو سامنے بیٹا بیٹھا تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھا، وہ زندہ تھا۔ وہ کبھی کیسن کے سر پر پیار کرتی، کبھی اس کی پیشانی چومتی، کبھی اس کو سینے سے لگا کر رونے لگ جاتی۔ ان کا بیٹا زندہ تھا، مطلب زندگی لوٹ آئی تھی، اب سب ٹھیک تھا۔ اسلام آباد کے اس ٹھنڈے اور پرسکون گھر کے ایک کمرے میں علی مصطفیٰ اپنے مخصوص سنجیدہ مزاج کے ساتھ بیڈ پر کھلا ہوا اپنا سفری بیگ پیک کر رہا تھا۔ کمرے کی مدھم لائٹ میں اس کا لمبا کثرتی وجود جھکا ہوا تھا اور وہ بہت سلیقے سے اپنے کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ کل صبح سویرے اس کی ماں زرینہ بیگم کو لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ آخر کار لاہور جا کر شادی کی تیاریاں بھی تو شروع کرنی تھی نا۔ اب رحال کو علی مصطفیٰ کی منقوہہ اس کی دلہن بن کر اس کے شہر، اس کے گھر آنا تھا۔ علی نے بیڈ پر رکھی اپنی پسندیدہ سیاہ کیپ اٹھائی اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ اسی لمحے کمرے کے نیم کھلے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور کافی کی دل فریب خوشبو کمرے کی فضا میں پھیل گئی۔ علی نے مڑ کر دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ رحال شیخ کھڑی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں، سر پر دوپٹہ لپیٹے۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی، اگرچہ اس کے چہرے پر نکاہت کی ہلکی سی سردی اب بھی باقی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں مگ تھے جن سے گرم کافی کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ رحال نے اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ علی نے اپنے مخصوص روبدار مگر نرم لہجے میں کہا اور ہاتھ میں پکڑی کیپ بیڈ پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے رحال کے ہاتھوں سے مگ لی اور انہیں پاس رکھی میز پر ٹکایا۔ علی نے کافی کا ایک مگ رحال کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود تھام کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ رحال خاموشی سے کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی اور مگ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرمی میں چھپاتے ہوئے علی کو دیکھنے لگی، جو اب دوبارہ بیگ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تو کل صبح آپ لوگ سچ میں جا رہے ہیں؟ رحال کی آواز میں ایک انکہی اداسی تھی۔ علی نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، جانا تو پڑے گا نا۔ یہاں میرا جتنا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ تمہیں موت کے منہ سے بھی چھین لایا۔ پھر ہماری شادی بھی تو ہونی ہے دلہن صاحبہ۔ یہ سنتے ہی رحال کے گالوں پر حیا کی گہری لالی دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر کافی کے مگ کو گھورنا شروع کر دیا۔ وہ علی کا یہ روپ دیکھ کر اکثر حیران رہ جاتی تھی۔ وہ علی مصطفیٰ جو کبھی دو الفاظ سیدھے منہ نہیں بولتا تھا، اب اسے شرمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ رحال نے نظریں اٹھا کر علی کے چہرے کو دیکھا۔ اس شخص نے اس کے لیے اپنی انا کی قربانی دی تھی، ہسپتال کی راہداریوں میں اس کے لیے رویا تھا، اور آج وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن چکا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلیمہ آواز دے رہی تھی۔ اسلام آباد کے دی گولڈن اوون بیکری، جہاں شام کا وقت تھا اور گاہکوں کی اچھی خاصی چہل پہل تھی، معراج جو آج نیلے رنگ کی لمبی قمیض اور پلازو میں ملبوس تھی، گلے میں دوپٹہ اور کھلے بالوں میں کسی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی ہیلز کی ٹک ٹک اس کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ کچھ کالج کے لڑکے جو اپنے یونیفارم میں ملبوس تھے ٹیبل پر بیٹھ کر کافی اور پیسٹریز کا آرڈر دے رہے تھے۔ معراج جیسے ہی ان کے ٹیبل کے پاس سے گزری، وہ لڑکے اپنی حدود بھول گئے۔ یار، لڑکی تو واقعی مست ہے، اگر ایسی مینیجر ہو تو روز آنے کا دل کرے، ایک لڑکے نے پیچھے سے بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ معراج کے قدم وہیں رک گئے، اس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ وہ مڑی اور سیدھا ان لڑکوں کے ٹیبل پر جا پہنچی۔ کیا کہا تم لوگوں نے؟ دوبارہ بولو۔ معراج کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی کہ ٹیبل پر سناٹا چھا گیا۔ وہ لڑکا جو پہلے کافی پی رہا تھا اب اکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے میڈم، ہم تو تعریف کر رہے تھے۔ اتنی پیاری مینیجر دیکھ کر بندہ تعریف نہ کرے تو کیا کرے؟ چٹاخ! معراج نے بغیر کسی تمہید کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکا اپنی کرسی سے ہل گیا۔ اس کے ساتھیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسی دوران برہان، جو بیکری کے خاص کونے میں ایک اہم مہمان کے لیے کیک سجا رہا تھا، شور سن کر تیزی سے وہاں پہنچا۔ کیا ہوا معراج؟ برہان کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو اس کے شیف والے روپ سے ذرا ہٹ کر تھی۔
معراج نے آنکھوں میں آنسو اور غصے کے ساتھ کہا، برہان اس نے بدتمیزی کی ہے، کہہ رہا ہے میں بہت مست ہوں اور ایسی مینیجر ہو تو روز آنے کا دل کرتا ہے۔ برہان نے اپنی آنکھوں سے ان لڑکوں کو گھورنا شروع کیا۔ وہ لڑکا جو تھپڑ کھا چکا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہوتے کون ہو بیچ میں آنے والے؟ اپنی حد میں رہو، شیف ہو تو شیف رہو، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ میں اسلام آباد کے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہوں۔ برہان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طنزیہ مسکرایا۔ تم چاہے بزنس مین کے بیٹے ہو یا کسی جمعدار کے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا شیف والا ہاتھ کوئی اور رنگ دکھائے۔ لڑکے نے ہٹ دھرمی دکھائی۔ او بھائی، ہم نے تعریف ہی کی ہے، کون سا ٹچ کر لیا، اتنا تو چلتا ہے۔ برہان نے پلک جھپکتے ہی اس لڑکی کے منہ پر دوسرا تھپڑ رسید کیا۔ آج تو اس نے ٹچ کرنے کی بات کی ہے، اگر سچ میں ٹچ کیا ہوتا تو تمہاری لاشیں یہاں سے اٹھانی پڑتی۔ اب نکلو یہاں سے۔ لڑکے دھمکیاں دیتے ہوئے باہر نکلے، مگر برہان کے غصے کے آگے کسی کی ایک نہ چلی۔ معراج خاموشی سے وہاں سے ہٹی اور اپنے مینیجر والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد برہان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 کافی کے کپ تھے۔ غصہ ٹھنڈا کرو، کافی پیو، برہان نے نرمی سے کہا۔ معراج نے مگ پکڑا مگر اس کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ کتنے بدتمیز تھے وہ لوگ برہان، مجھے تو غصہ آ رہا ہے کہ میں نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا۔ برہان مسکرایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ دیکھو معراج، ان کی غلطی نہیں ہے۔ جب تم سچ میں اتنی حسین لگو گی تو لوگ تو دیکھیں گے اور تبصرے بھی کریں گے۔ معراج نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور برہان کی طرف دیکھا۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں کیا بغیر تیار ہوئے حلیہ بگاڑ کر آیا کروں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کون سی چڑیل مینیجر رکھ لی ہے؟ برہان ہنس پڑا۔ ارے نہیں، تم جیسا چاہو ویسے آیا کرو، تم ہر حال میں اچھی لگتی ہو۔ بس یہ یاد رکھا کرو کہ میں ہوں نا، کوئی تمہیں کچھ کہے تو مجھے بتایا کرو، مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ معراج نے اسے ایک پیاری سی نظر سے دیکھا۔ تم ہمیشہ سب کو ڈراتے کیوں رہتے ہو برہان؟ کیونکہ میری بیکری کی مینیجر پر کوئی بری نظر ڈالے یہ مجھے برداشت نہیں۔ برہان نے اپنی بات کو مذاق میں لپیٹا مگر اس کی آنکھوں میں معراج کے لیے ایک خاص چمک تھی۔ دونوں کافی کے کپ لیے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بیکری کے اس چھوٹے سے کمرے میں باہر کی دنیا سے دور ایک عجیب سا سکون اور انسیت تھی۔ معراج نے سوچا کہ شاید برہان کا یہ غصہ والا انداز اس کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ ہاں جی، تو بتا دینا آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔ چھوٹی سی ایپیسوڈ تھی اور میں نے جلدی اس کا وائس اوور کیا ہے۔ تم لوگ فیل کر رہے ہوگے میرا گلا بیچ میں خراب ہے اور مجھے بہت کھانسی آ رہی تھی، اتنی مشکل سے میں نے کنٹرول کی ہے۔ خیر، اب تم لوگ ایپیسوڈ کو انجوائے کرو اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اب بعد میں بات کریں گے۔ میں کوشش کروں گی میں کل بھی یا پھر پرسوں ایپیسوڈ ڈالوں ناول کی دوبارہ سے۔